सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। नात पाक सुनने सुनाने से पहले एक बार दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जां फ़िज़ा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीज़ों शिफा लूट लो। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीज़ों शिफा लूट लो। आसियों रहमते मुस्तफ़ा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफ़ा लूट लो। बाब रहमत खुला जगी रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो,
کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہونی گاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ کر کے دم نکل نہ جائے کہیں، دور رہ کر کے دم نکل نہ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تمہاری یادوں سے معمور سینہ رہے، تمہاری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام،
اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته، ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 اللہ، کنز الکرم مول لنعمی، ہادی الامم لشریعته، نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا، ہادی ہے تمام امت کے، اور رہنما ہے شریعت کے، اللہ 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 اللہ، ساعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، انگلی کے اشارے سے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگشت کے ایک اشارے سے، اللہ 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 اللہ، جبریل أتى ليلة عسرا، ورب دعاه الحضرته،
جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا، اللہ نے عرش پہ بلوایا، قربت کا شرف ان کو بخشا، اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ لگا لی اس کو ہم محفوظ کر دیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں میں بھی پہنچ جائے گی بات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی ہم کسی نیک اور جائز کام کا ارادہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں نیت کے تعلق سے، کہتے ہیں اللہ رب العالمین بندے مومن کو جو ثواب عطا فرماتا ہے وہ اس کے عمل پر نہیں، اس کی نیت پر عطا فرماتا ہے۔ خود اپنی بات کی آگے وضاحت کرتے ہوئے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کو نیت پر ثواب اس لیے زیادہ عطا کرتا ہے کیونکہ عمل میں کبھی کہیں نہ کہیں دکھاوا ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن نیت ایک ایسا عمل ہے جو کہ بندہ جانتا ہے اور بندے کا رب جانتا ہے کہ اس کی نیت ہے کیا، تو اس لیے اللہ پاک نیت پر زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اچھی نیتیں کر لیں چند ایک، کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا انشاءاللہ اسے سیکھ کر مزید دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے پیارے اسلامیوں بے شمار فضائل اور کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی میں سے شیخ شعیب حریفیش علیہ رحمہ ایک واقعہ یوں نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں سحر کا وقت تھا، عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ سی رہی تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں سے سوئی یہ زمین پر تشریف لے آئی، اور آپ فرماتی ہیں کہ اتنے میں چراغ بھی غل ہو گیا، بجھ گیا۔ کیا کہ اتنی دیر میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو پورا کمرہ نور سے روشن ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ وہ سوئی جو گر گئی تھی میں نے تلاش کر لی اور بارگاہ رسالت میں یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا ضیاء بار ہے، کتنا نور بار ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقت عائشہ، اے عائشہ تم نے سچ کہا، لیکن کتنے کم نصیب ہے وہ شخص جو میری زیارت سے محروم رہے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جو آپ کی زیارت سے محروم ہوں گے، جو آپ کی زیارت نہ کر سکیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری زیارت نہیں کر سکیں گے کہ کل بروز قیامت یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں میرا نام سنیں اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھیں، یہ لوگ میری زیارت سے محروم ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں تو پیارے اسلامی درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آئیے محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر معاشرے کے اندر اگر غور کیا جائے تو دیکھا جائے ہر ایک انسان کسی نہ کسی سے محبت، کسی نہ کسی کو زیادہ تقویت دیتا ہے، کسی سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس چیز کو زیادہ فرمایا، یعنی کہ انسان کے کون سب سے زیادہ کام آنے والی شے ہے، وہ کیا چیز ہے، اور انسان سب سے زیادہ شفقت کسے دیتا ہے، یعنی کون کسے سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور سب سے زیادہ اسے اپنی اہمیت کا حامل سمجھتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان ارشاد فرمائے، صحابہ تم جانتے ہو کہ تمہارے مال، تمہارے اعمال اور تمہارے اہل و عیال کی مثال کیسی ہے۔ آج اس سے انشاءاللہ نیت کریں کہ جو سیکھیں گے انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اور اگر بظاہر دنیا کے اندر یہ ظاہری طور پر اگر غور کر لیا جائے تو یہی انسان ان تین چیزوں کے اندر یہ آس پاس اس کے ہیں اور انہی میں گھلا ملا نظر آتے۔ کوئی مال کے چکر میں زیادہ پڑا ہے تو کوئی اولاد کے چکر میں ہے، تو کوئی نیکیوں کی حرص میں لگا پڑا ہے، آخرت کی تیاری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی کہا کہ تمہارے مال، تمہارے اعمال، تمہارے اہل و عیال کی مثال کیسی ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں واللہ ورسول اعلم، یعنی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، ان قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں دنیا سے انتقال کر جاؤں گا، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو کہا کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجت و ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر جنازہ اٹھا کے کبھی میں کاندھا دوں تو کبھی کوئی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے میں اسے خیر ہی، بھلائی ہی، تمہاری اچھائیاں بیان کروں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، صحابہ اس میں بھلائی پاتے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر مزید ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے کہا، یہ مثال جو دی ہے، پہلی کہا کہ یہ مثال تمہارے اہل و عیال کی مثال ہے جو صرف دنیا تک محدود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر مزید ارشاد فرمایا، اے صحابہ وہ دوسرے بھائی کو اپنے قریب کرے اور کہے، میرے عزیز تو دیکھ رہا ہے کہ میں عنقریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، بتا تو میرے لیے کر کیا سکتا ہے؟ تو وہ دوسرا بھائی کہے کہ جب تک تو دنیا میں ہے تب تک میرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، جیسے ہی تیرا انتقال ہوگا تو تیرا راستہ سوئے قبرستان کی طرف ہے اور میں یہیں پر رہوں گا۔ آقا علیہ السلام نے پھر صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کیا تم اس میں بھلائی پاتے ہو؟ صحابہ پھر یوں ہی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ دراصل یہ دوسرا بھائی کی مثال جو ہے تمہارے مال کی مثال ہے کہ صرف دنیا تک محدود ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ تیسرے بھائی کو اپنے قریب بلا کر کہے، اے میرے عزیز تو دیکھ رہا ہے کہ ان قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، بتا تو میرے لیے کر کیا سکتا ہے؟ تو وہ تیسرا بھائی کہے کہ تو دنیا میں ہے، میں تیرے ساتھ بعد تیرے مرنے کے نکیرین کے سوالات میں تیرے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، کل بروز قیامت تیرے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، میزان پر جب تیرے اعمال کا پلڑا بھاری ہلکا پڑ رہا ہوگا نیکیوں کا، میں اس کے لیے بھاری کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مخاطب ہو کے پھر ارشاد فرمائے، صحابہ
کیا تم اس میں بھلائی پاتے ہو؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقیناً اس کے اندر بھلائی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ صحابہ دراصل یہ جو تیسرا بھائی ہے یہ تمہارے اعمال ہیں جو نہ کہ دنیا میں بلکہ دنیا میں بھی ان کی برکتیں ساتھ ہیں، بعد مرنے کے قبر کے اندر بھی اور قبر سے اٹھنے کے بعد بھی اس کی برکتیں ملیں گی۔ اب ان تین چیزوں کے لیے غور کر لیا جائے پیارے اسلامیو، اگر دیکھا جائے تو انسان عقل مند انسان جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس انسان کے لیے اس چیز کے لیے سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، سب سے زیادہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے جو اس کا سب سے زیادہ ساتھ دے، جو دکھ میں اور خوشی میں اس کے ساتھ شانہ و شانہ چلے، انسان اس کے لیے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ لیکن ان تین چیزوں کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو دیکھا جائے ہم سب سے زیادہ کسے اہمیت دیتے ہیں؟ اپنی اولاد کو یا اپنے مال کو یا اپنی ہم اعمال کے لیے؟ بظاہر اگر غور کیا جائے تو انسان اعمال جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، جس سے عمل کرنے سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اس کے لیے گویا کہ ہم نے دیکھا جائے تو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اور مال اس کی حرص تو ایسی ہے کہ نہ نمازوں کی پرواہ، نہ روزوں کی پرواہ، نہ رزق حلال کی پرواہ، نہ رزق حرام کی پرواہ کہ کہاں سے میں کما رہا ہوں، کیسا کما رہا ہوں، کیسا آ رہا ہے، حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ اللہ اس کے رسول نے اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا؟ ایسی دوسری اہل و عیال تو اس کے تعلق سے غور کر لیا جائے تو لوگ زیادہ تر اولاد کے چکر میں اتنا مشغول کہ اگر کبھی بات کی جائے، کبھی نیکی کی دعوت دی جائے، انہیں کبھی نماز اور روزے کے بارے میں بتایا جائے، کبھی نماز کی اہمیت بتائی جائے کہ اللہ اس کے رسول نے نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اس کے رسول نے نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا خوشخبریاں سنائی ہیں، جو نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزیں کھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے تو بتایا جائے تو کبھی سامنے سے جواب یار ہوتا ہے جی اولاد کی پرورش کرنا، اہل و عیال کو دیکھنا یہ بھی تو عبادت ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو، نمازیں قضا کر کے اہل و عیال کی پرورش کرنا، نمازوں کو ترک کر کے روزی کمانا، رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو اس کے روزوں کو ترک کر کے روزی کمانا، یہ رزق حلال نہیں، یہ رزق حرام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ روزی جس نماز قضا ہوتی ہوں ایسا رزق کماتا ہو بندہ، کہا کہ وہ اس وقت جو نمازیں قضا ہوئیں، کہا یہ روزی بندے کے لیے جائز نہیں کیونکہ یہ نمازیں قضا کر رہا ہے۔ آج اگر غور کر لیا جائے، فی زمانہ غور کرے تو اولاد کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں اتنا منہمک ہو گیا ہے انسان کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، وہ نظر آتا، ان پر عمل کرتا وہ نظر نہیں آتا، بلکہ یوں کہا جائے زبان سے نہ صحیح تو اپنے عمل سے نہ اس کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے انسان۔ بظاہر اگر نمازوں کے تعلق سے معاملات دیکھے جائیں، نہ پڑھنے کی جتنی وعیدیں ہیں، اور پھر ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیں، ہماری زندگیوں کے اندر جو آزمائش ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو دقتیں آ رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نمازیں قضا کرنے کے سبب آتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو رزق کمانے کے چکر میں مشغول ہوں، اس رزق جائز نہ ہونے کی کمانے کی وجہ سے میں پریشانیوں میں گرفتار ہوں، اس کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں۔ نمازیں نہ کرنے قضا کرنے کے تعلق سے جو نحوست ہے نا پیارے اسلام بھائیو، روایتوں کے اندر آیا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے، ایک بستی سے آپ کا گزر ہوا، آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، وہاں پر رکے، لوگوں نے مہمان نوازی کی، آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے آپ کا گزر ہوا، کچھ وقت کے بعد جب وہاں سے آپ واپس ریٹرن پلٹے تو کیا دیکھا آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہ جو بستی خوشحال تھی، جس بستی میں چشمے بہہ رہے تھے، جس بستی کے اندر سبزہ تھا، ہریالی تھی، چند سال کے بعد وہ بستی تباہ کر دی گئی، اس کا چشمہ خشک کر دیا گیا، وہاں کی ہریالی سبزے کو ختم کر دیا گیا۔ عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی، اے میرے مولا، جو بستی کچھ وقت پہلے خوشحال تھی، جہاں چشمے بہہ رہے تھے، جہاں سبزہ تھا، ہریالی تھی، آج وہاں کا چشمہ خشک کر دیے گئے، وہاں کا سبزہ ختم کر دیا گیا، اس بستی کو تباہ برباد کر دیا گیا، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بے نمازی نے اس کے چشمے سے منہ دھو لیا، جس کی نحوست کی وجہ سے پوری بستی تباہ کر دی گئی، جس کا چشمہ خشک کر دیا گیا، جس کا سبزہ ختم کر دیا گیا۔
آج پیارے اسلام بھائیوں ہم بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کریں، یا ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کون سا گھر، کون سی گلی، کون سا محلہ ایسا ہے کہ جہاں پر بے نمازی نہیں بستے۔ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو نمازوں سے دور ہے۔ پھر اوپر سے رونا کہ پریشانیاں، کہ قرضاریاں، گھر میں بیماریاں، نا اتفاقیاں ہمارے گھروں کے اندر ہیں۔ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ میں نمازوں کو قضا کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہوں۔ ایسے ہی دوسری بات، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی اور کہا کیا میرے اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا آخر تیرے گناہ ایسے کون سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے اللہ کی نافرمانی یہ کی کہ میں نے زنا کیا، بدکاری کی، اپنا منہ کالا کیا۔ دوسرا یہ کہ جب میرے حمل ٹھہرا تو اس سے جو بچہ جو پیدا ہوا نومولود، میں نے اس کے لیے قتل کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو اس پر لعنت کی اور لالتان کیا، اسے آپ ہٹانے لگے اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہٹ جا، کہیں ایسا نہ ہو عذاب الہی آئے اور میں بھی تیرے ساتھ اس کی لپیٹ میں آ جاؤں۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ کے نزدیک یہ عورت سب سے زیادہ بدترین ہے؟ کیا یہ عورت آپ کے نزدیک سب سے زیادہ گناہ گار ہے؟ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ واقعی کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کے زنا کیا اور پھر جو بچہ پیدا ہوا اس کے لیے اس نے قتل کر دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس سے زیادہ بدبخت وہ انسان ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دے۔ اس سے زیادہ بدبخت وہ انسان ہے جو ایک وقت کی نماز قضا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نمازوں کو قضا کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ آج غور کریں، برس ہو گئے دعا کرتے ہوئے بارگاہ خدا بندی کے اندر کہ مولا میری یہ پریشانی دور ہو جائے، مولا میری یہ دقت دور ہو جائے، کہیں اس کا سبب یہی تو نہیں اس کا ریزن کہ نمازوں کو میں قضا کرتا ہوں۔ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو سمرقندی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے حق میں اگر نیک لوگ جو دعا کرتے ہیں نا، ان کی دعاؤں میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اپنی دعا تو دور کی بات، نیک لوگ اگر اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعاؤں میں سے بھی اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ نحوست ہے بے نمازی کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اس انسان جو کہ بے نمازی ہے، کہا اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی جو علامت ہے نا یہ ختم کر دی جاتی ہے، اور کہا کہ جب یہ مرے گا یہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ آج بتائیں معاشرے کے اندر کون انسان ہے جو ذلیل ہونا چاہتا ہے؟ ہر ایک انسان عزت کے ساتھ اور شہرت کے ساتھ زندگی اپنی بسر کرنا چاہتا ہے، دنیا سے انتقال بھی مرنا بھی چاہتا ہے، تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے عزت کی موت دینا تاکہ لوگ رشک کریں میں جب دنیا سے جاؤں۔ لیکن اپنے اعمال کو اگر غور کریں کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ جو میں عزت کی موت مروں، کیا میں اللہ اس کے رسول کی حکموں کی پاسداری کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ مزید آگے اگر ہم اللہ کے نبی اسی حدیث طیبہ کے اندر طویل حدیث پاک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس بے نمازی شخص کی قبر کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے بھر دے گا، اور کہا کہ اللہ رب العالمین اس کی قبر میں الشجاع الاقرا گنجا سانپ مسلط کرے گا جس کی ناخنوں کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی، ایک دن کی مسافت کے برابر، اور یہ گرز دار آواز میں کہے گا میں الشجاع الاقرا، میں گنجا سانپ ہوں، اور یہ ضرب لگائے گا جب بندے میں نا، ایک تو بندہ 70 کا زمین کے اندر دھس جائے گا۔ آیا روایت کے اندر کہ جس نے فجر کی نماز قضا کی ہوگی جو فجر سے لے کے ظہر تک مسلسل عذاب دیتا رہے گا، جس نے نماز ظہر قضا کی ہوگی ظہر سے عصر تک، عصر تا مغرب، مغرب تا عشاء اور عشاء تا فجر، مسلسل اسی طریقے سے عذاب دیتا رہے گا۔ پیارے اسلام، آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ پیارے اسلامی نمازوں کی نا پابندی مضبوط طریقے سے، ایسی پابندی ہو، سفر میں ہو، حجر میں ہو، کہیں بھی ہو، جب نماز کا وقت ہو سب سے پہلی فرصت میں ہم نے نماز پہلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جن کی میں اور آپ جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
لیکن ایک طرف ہم محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، جان دینے کے دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پیارے اسلامی بھائیوں ہم نمازوں کو قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جس فیملی کے چکر میں، جس اہل و عیال کے چکر میں، جن کے چکر میں ہم نے اپنے آرام کو ترک کیا ہوا ہے، جن کی وجہ سے آرام کے ساتھ میں کھانا کھا نہیں پاتا، جن کی وجہ سے میں نے اپنے تمام عیش و عشرت کو ترک کر دیا، اپنے یار دوستی جو رشتہ دار تھے میں ان سے بھی ہولے ہولے دور ہونے لگا، میں اتنا کمانے میں مصروف ہو گیا، اپنی اولاد کے بھی بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے چکر میں، ان کی خواہشات کو، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے چکر میں روایتوں کے اندر آیا کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے انسان سے جو سوال ہوں گے حقوق العباد کے تعلق سے، کہا اب اس کے اہل و عیال میں سب سے پہلے اس کے بیوی اور بچے ہوں گے، اور کہا کہ یہ بیوی اللہ کے حضور آ کر عرض کرے گی کہ مولا میں دنیا کے اندر اس کے تابع تھی، میرا اس سے حق دلوا، کہے گی یوں کہ اگر دنیا میں نمازیں نہ پڑھی کبھی اس نے کچھ نہ کہا، قرآن کی تلاوت نہ کی تو کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے تو کبھی اس نے مجھے نصیحت نہیں کی، لیکن مولا اگر دنیا میں اس کی بر وقت اس کی ضروریات کو میں نے پورا نہ کیا، اس کی ضروریات کی چیزیں سے وقت پر مہیا نہ کرائیں تو مجھے نصیحتیں کرتا، یہ مارتا بھی تھا، مجھے پیٹتا بھی تھا، مولا اس سے میرا حق دلوا۔ آیا کہ اس کی نیکیاں اس کے شوہر کی لے کے اس کی بیوی کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ ادھر بچے آ کر کہیں گے مولا یہ ہمارا والد تھا، ہم دنیا میں اس کے تابع تھے، کبھی اس نے ہمیں دینی تعلیم کا حکم نہیں دیا، کبھی اس نے ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے کی تلقین نہیں کی، کبھی اس نے ہمیں قرآن کی تعلیمات نہیں سکھائی، نہیں دی، کبھی اس نے دیگر بزرگان دین رحم اللہ المبین، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت علیہم رضوان کی محبت، ان کے بارے میں، ان کے حیات طیبہ کے بارے میں اس نے کبھی ہمارے لیے بتایا، گویا کہ مولا اس سے ہمارا حق دلوا۔ آیا کہ پھر بچوں کو نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے کتنا بد نصیب ہے یہ شخص جو اپنے اہل و عیال کی وجہ سے گروی رکھا پڑا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اتنے منہمک ہو جائیں ان کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے لیے چاہیے کہ سب سے زیادہ ہم مقدم ہیں، سب سے سر فہرست ہم اپنے اعمال کو ترجیح دیں۔ اولاد یقیناً ان کی تربیت، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، بھی بچوں کے والدین کے حقوق کو پورا کرنا یہ لازمی ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کی حقوق العباد جو ہیں ہم پر لازم ہیں وہ ان کے حقوق ہم پورے کریں، یہ ہمارے تابع ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے احکامات، جہاں جو اللہ اس کے رسول نے جو احکامات ارشاد فرمائے سب سے پہلے ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیابی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ الحمدللہ پیارے اسلامی دعوت اسلامی مسلمانوں کو یہی ذہن دے رہی ہے، مسلمانوں کو یہی سوچ دے رہی ہے کہ مسلمان نمازی بنے، مسلمان سنتوں کا عامل بنے، مسلمان نیکی کے راستے پر آ جائے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت علیہم رضوان کی عشق کے جام الحمدللہ دعوت اسلامی پلاتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی باقاعدے نمازوں کو درست کرانے کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے نماز کورس باقاعدہ الحمدللہ اس کی مجلس کورسز جو دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے، اس کے تحت ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کورس جو پہلے 1 ماہ کے ہوتے تھے، اب لوگوں کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے مجلس نے یہ اونلی فور 7 دن کا، کیول 7 دن کا کر دیا۔ یہ رہائشی کورس ہوتے ہیں، ان کے اندر کھانے پینے کے اخراجات جو ہیں وہ بھی ہم سامنے جو اسلامی بھائی بچے آتے ہیں یہاں پر، جو اسلامی بھائی آتے ہیں سیکھنے کے لیے، ان سے کوئی پیسہ جمع نہیں کرتے۔ یہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہی جو ڈپارٹمنٹ ہے اسی کی طرف سے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تینوں ٹائم ناشتے وغیرہ کا، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، اور یہ 7 دن تک متواتر ایسی مسلسل یہ کورس چلتا ہے۔ اس میں نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، یہ ساری چیزیں پیارے اسلامی بھائیوں سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں سنتیں سیکھنے کے لیے، نمازیں سیکھنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں، خود بھی سفر کریں اور اپنے بچوں کو پیارے اسلامی مدنی قافلے میں سفر کرائیں۔ اس کے تحت دیگر کورس بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، جیسے فرض علوم پر مشتمل کورس ہوتے ہیں۔ ایک کورس ڈیزائن کیا ہے مجلس کورسز نے ہماری الحمدللہ، تربیتی کورس جس کا نام ہے، یہ 63 دن کا ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ دہلی کے اندر ہی ہونے جا رہا ہے۔ 20 جولائی کے لیے اکبری جامع مسجد نیو اشوک نگر کے اندر یہ کورس ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور یہ 63 دن کا کورس ہے۔ اس کے اندر کوئی خرچہ نہیں، صرف اس کے اندر 2 ریکوائرمنٹ ہے ہماری۔ ایک تو یہ کہ بچہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایک زبان جانتا ہو، وہ چاہے اردو جانتا ہو یا ہندی جانتا ہو یا انگلش، کوئی سی بھی ایک زبان جانتا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کی عمر
کم سے کم 18 سال ہو تو اس کا جولائی کے اندر کہاں پر 10 تاریخ کے اندر الحمدللہ یہ جو لونی ہمارے NCR کے اندر ہی وارسی مسجد ہے ایک، وہاں پر یہ 10 تاریخ کو فیضان نماز کورس ہو رہا ہے، 7 دن کا کورس ہوگا. تو کوشش کریں کہ یہ اچھا ہو کہ ہماری اپنی شرکت ہو جائے، ہمارے بچوں کی وہاں پر شرکت ہو جائے، پیارے اسلام بھائیوں سیکھیں تاکہ ہماری نمازیں درست ہوں. حدیث پاک کے اندر آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 50 لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، حال یہ ہوگا کسی ایک کی بھی نماز نہیں ہو رہی ہوگی. محدثین اکرام اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں اس سے یہ نہیں کہ 50 لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، فرمایا ایک کثیر تعداد نماز پڑھ رہی ہوگی، حال یہ ہوگا کہ ان کی کسی کی نمازیں نہیں ہو رہی ہوں گی. اس کی وجہ کیا کہ کوئی شرائط کو چھوڑ رہا ہوگا، کوئی فرائض کو ترک کر رہا ہوگا، کوئی واجبات کو چھوڑ رہا ہوگا. آج دیکھیں میں آپ کی نالج کے لیے بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ لوگ رکوع میں صحیح سے رکوع میں جاتے نہیں کہ اس سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح سے کھڑے نہیں ہو پاتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایک سجدے سے صحیح سے بیٹھتے نہیں تب تک دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تعدیل ارکان کہا جاتا ہے ان کے لیے. واجب ہے یہ رکوع سے اٹھنا، سیدھا کھڑا ہونا، یہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، کمر کو سیدھی کرنا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے یہ. اور جلد بازی کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. امجد علی اعظمی علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ صحیح سے بھی اس کا اعادہ نہیں ہوگا، ایسی نماز کو دوبارہ پڑھا جائے. ایک تعداد ہے جو یہ غلطیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے علم دین سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام، اہل بیت علیہم رضوان اور بزرگان دین، اولیاء اکرام کی محبت رب قدیر ہمارے لیے عطا فرمائے. ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ایسے کانوں کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، اس شہنشاہ ولایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
سلام غوث اعظم امام التقی والنقی غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ تینوں ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پاسبان طریقت محمد میاں پاسبان طریقت محمد میاں ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جانشین طریقت اسید میاں جانشین طریقت اسید میاں ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهل صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ پاک ہم نے جو تیری
مولا حمد کری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی، بزرگان دین کا ذکر کیا، قرآن کی مولا کچھ وقت پہلے تلاوت کی، نعت خوانی کی، بیان ہوا، مولا محفل کو سجایا گیا، اس میں غلطی بھول چوک خامی جو ہی ہو اس کو معاف فرما، صحیح کو اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کے وسیلے سے تمام انبیاء والمرسلین، ملائکۃ المقربین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخین، عابدین، تمام صالحین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کل مؤمن مؤمنات والمسلمین مسلمات کی روح ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا بالخصوص صاحب مزار کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو اسلامی بھائی موجود ہیں، جو اسلامی بھائی آئے، مولا ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما، مولا مسلمانوں کی بیماریوں کو دور فرما، مولا بے روزگاری کو دور فرما، قرض داری کو دور فرما، مولا مسلمانوں کی خیر فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک یا رب قدیر اس درگاہ کو اپنی حفظ و امان میں فرما، یا رب قدیر اس کی حفاظت فرما، ناظرین کی گندی نظروں سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلموں سے محفوظ فرما، شیاطین کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما، یا رب قدیر اس درگاہ کی حفاظت فرما۔ مولا جو اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کو طاقت و قوت عطا فرما، مولا توانائی عطا فرما، مولا جذبہ عطا فرما، مولا ان کی خیر فرما۔ یا رب قدیر ہم آئے، مولا علم دین سیکھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب علم دین سیکھیں ایسا کرم فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے علماء اکرام کو خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک بڑا ہندو راؤ میں رب قدیر بچہ نمازی بن جائے ایسا کرم فرما۔ یا اللہ پاک نماز کو صحیح ارکان کے ساتھ ادا کریں ایسا کرم فرما دے۔ یا رب قدیر گناہوں سے بچیں ایسا کرم فرما دے، جھوٹ، وعدہ خلافی، نفرت، مولا ان تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب قدیر زبانوں میں تاثیر عطا فرما، چہرے پہ نور عطا فرما، دل میں عشق مصطفیٰ و خوف خدا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو مولا وہ بھی عطا فرما۔ مولا اس کمیٹی کے ممبران جو گدی نشین ہیں مولا ان کی بھی مولا جائز تمناؤں پہ رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مسافہ کرنے محمدیں بھی بڑھتی ہیں، سننے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے بڑے ذمہ دار تشریف لائیں تو آپ مسافہ بھی فرمائیں، عزت سے دعا کروائیں۔ ایک ایک کر کے تشریف لاتے رہیں، مسافہ کرتے رہیں، دعائیں کراتے رہیں اور اچھی نیتوں کا اظہار بھی کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، تو اس پہ بھی نام لکھائیں اپنا۔ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، رہنے دو رہنے دو۔ وہاں ہے نا، وہاں گئے ہوا ٹانگ 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 بھائی سر
ہلو کوئی دقت تھوڑی ہے